ماضی کی طرح اس بار بھی برطانیہ میں پاکستانی نژاد مسلم کمیونٹی ایک ساتھ ماہ رمضان کا آغاز نہ کر سکی۔ کسی نے سعودی عرب کی پیروی کی تو کسی نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا۔ دیکھیے لندن سے جینیس کے نمائندے مرتضی علی شاہ کی رپورٹ۔ پچھلے کئی سالوں کی طرح اس سال بھی برطانیہ میں مختلف مسالک ایک دن رمضان المبارک کے آغاز پر متفق نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے اکثریتی مساجد نے اتوار کو پہلے روزے کا اعلان کیا، جبکہ دیگر نے رمضان کا آغاز پیر سے کیا۔ سنی اور دیوبند مسالک نے اتوار کو پہلا روزہ رکھا اور واضح طور پر سعودی عرب کے کیلنڈر کے تحت رمضان شروع کیا۔ ہمارا چونکہ 30 دن پورے 14 شعبان کے ہمارے حساب سے، اس لیے پھر 30 دن کے بعد روزہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ایبزرویٹری کے حساب سے اس سے روزہ بنتا تھا، یہاں پر چاند جو سورج غروب ہونے کے بعد ایک فارمولے کے مطابق موجود تھا۔ یونٹی ہو جائے تو دوسرے لوگ بھی دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں اور اسلام کو اچھے انداز میں دیکھیں۔ ہمارے تمام جو مختلف فقہ کے علماء کرام ہیں ان کو بیٹھ کے آپس میں مل جل کے فیصلہ کرنا چاہیے اور جس ملک میں رہتے ہوں اور اسی ملک کو فالو کر کے جو ہے نا روزہ رکھنا چاہیے۔ اہل تشیع کے بعض گروپس نے بھی اتوار کو روزہ رکھا، جبکہ کئی مساجد نے آبزرویٹری کو بنیاد بنا کر پیر سے روزوں کا آغاز کیا۔ نماز ہم یہاں کے کلاک کے حساب سے کرتے ہیں، باقی جو اپنے مذہبی رسومات ہیں وہ یہاں کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب رمضان شروع ہوتا ہے اس وقت کبھی ہم ایران کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم سعودی عربیہ کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ان اختلافات کی وجہ سے مسلمان کمیونٹی کے افراد پریشانی کا شکار ہیں اور آپس کے مذہبی نفاق کو مسلمانوں کی پسماندگی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ بچے بھی کنفیوز ہوتے ہیں، اتھارٹیز بھی لوگوں میں جن میں ہم لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کہتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے کہ آج روزہ ہے، کئی دوسرے کہہ رہے ہیں کل روزہ تھا، آج کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آج روزہ ہے۔ ایک دن ہی روزہ ہو اور ایک دن ہی عید ہو، کیونکہ سب کو مل کے اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ علماء کو سوچنا چاہیے کچھ جو ہے نا، وہ انہیں اس بارے میں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دن روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم سب میں اس طرح اتفاق سے ہم روزے رکھیں اور اچھا ٹائم سپینڈ کریں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مختلف مسالک ذاتی مفادات کی خاطر کمیونٹی کو متحد نہیں ہونے دے رہے۔ ان اکٹھے بیٹھ کے مطلب آپس میں طے کرنا چاہیے، ایک کے دن روزہ ہونا چاہیے۔ جس ملک میں آپ ہو اس ملک میں آپ کو روزے رکھنے چاہیے اور عید بھی اسی ملک میں ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں آگے عید کے موقع پہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے پوری اسلامی دنیا شدید خلفشار سے دوچار ہے۔ یہ اختلافات رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی برقرار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ کیمرامین نصیر احمد کے ساتھ مرتضی علی شاہ، جیو نیوز، لندن۔ جیو نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو نیوز، جیو اور جینے دو۔